رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بلند صلوات الله صلی اللہ علیہ محمد. خداوند کریم اپنی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، پریشان المن کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائیں. سیلاب زدگان کی خصوصی مدد فرمائیں. آپ پر مولا امام علیہ السلام کا جل ظہور فرمائیں. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائیں. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. محترم و معزز سامعین، جو آیت شریف آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ نے ہم سے اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. صاحبان امر ہمارے عقیدے میں وہی 12 اماموں کو قرآن میں اولی الامر سے تعبیر کیا. اس کے متعلق میں گفتگو کر چکا. آج جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لفظ شیعہ اب جب ہم استعمال کرتے ہیں تو شیعہ یعنی ہم لوگ. اب آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، اگر آپ کہیں فلاں شیعہ ہے تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہے، جو 12 اماموں کو مانتا ہے. اور میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ ہم اپنے ناموں میں کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری. یہ عشری کی قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ اثنا عشری 12 امام، یعنی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہلاتے ہیں لیکن وہ 12 اماموں کو نہیں مانتے، اس لیے ہم کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری. اس زمانے میں اگر لفظ شیعہ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہم لوگ ہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سابقہ تاریخوں میں آل بیت علیہ السلام کے زمانے میں اگر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس کا مطلب صرف اور صرف شیعہ جس کو آج ہم سمجھتے ہیں. اس وقت شیعہ یعنی پیروکار، جس کے پیچھے بھی چل رہا ہے، جس کی پیروی بھی کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال خود امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آخری وقت میں یہ جملہ، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ، یعنی اس کی پیروی کرنے والے، اس کے گروہ کے لوگوں. یعنی شیعہ یعنی جو کسی گروپ کو مان رہا ہے، جو کسی پارٹی کا حصہ ہے، اس کو اس وقت شیعہ کہتے تھے. یہ لفظ ذہن میں رہے کہ جب کچھ مطالب آئیں گے تو سمجھ آئے کہ لفظ شیعہ جب ہمیشہ استعمال کیا جائے تاریخ میں تو اس کا مطلب یہ شیعہ نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں. آپ عام طور پہ بچوں کی زبانوں پر جو اعتراضات ڈالے گئے کہ شیعوں نے ہی مارا
اور شیعی روتے ہیں، یہ آپ سنتے ہیں بچپن سے۔ اب یہ جملے کیوں کہے گئے کہ لفظ شیعہ کا استعمال جو تھا اس زمانے میں اور تھا، آج کے زمانے میں اور ہے، لہٰذا لوگ وہاں پہ گنگ ہو جاتے ہیں، وہ عام طور پہ جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، سب سے پہلی ہماری ایک کریکشن یہ ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا سفر، چاہے مکہ کا سفر، مدینہ سے جو شروع کیا ہے، امام کا سفر سبب نہیں ہے کوفیوں کے خط کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل کوفہ نے خط لکھے تو امام نے سفر شروع کیا، یہ بالکل الٹ ہے نقطہ اس کے۔ کوفیوں کے خط پر امام نے سفر نہیں شروع کیا ہے، بلکہ امام تو جو ہی امام سے بیعت کا جو ہی تقاضا ہوا، ابھی بیعت کا تقاضا بھی نہیں ہوا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی بیعت کا تقاضا نہیں ہوا تھا، امام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، زبیر وہاں بیٹھے تھے، ابن زبیر، امام علیہ السلام نے کہا حلقہم الطاغیہ، یعنی ایک شخص جس کو آپ امیر شام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے امام نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ دنیا سے گیا۔ اب اس نے فوراً پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ برسر اقتدار ہے اور وہ بیعت کا سوال کرے گا۔ تو کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ہم بیعت تو نہیں کریں گے، بیعت تو ہم نہیں کر سکتے۔ ابن زبیر کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پہلے ہی مکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چلا گیا، قبل اس کے کہ اسے بیعت کا جن چند لوگوں سے بیعت مانگی جانی تھی ان میں ایک یہ بھی شامل تھا۔ الغرض امام علیہ السلام کے پاس یزید کا پیغام پہنچا اور اس نے امام سے بیعت طلب کی۔ دیکھیں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، تمام مومنین بالکل دو اور دو چار کی طرح بات ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، غلط فہمیاں ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور جواب دینے والا اگر قاطعیت کے ساتھ بالکل دو اور دو چار کی طرح جواب نہیں دیتا تو جوان اور زیادہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امام معصوم کسی کی بیعت کسی صورت نہیں کر سکتے، امکان ہی نہیں رکھتا، چاہے وہ مولا امیر علیہ السلام کی ذات ہو، چاہے مولا حسین علیہ السلام کی ذات ہو، کہ جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے شروع میں تو بیعت نہیں کی تھی لیکن 6 مہینے کے بعد انہوں نے، یہ سب فضولیات ہیں اور یہ سب بکواسیات ہیں۔ جو اس کے قائل ہے وہ اس کا وہ جواب دے، ہم تو اس کا جواب نہیں دیں گے۔ جو کہتا ہے کہ امام نے بیعت کی وہ جا کے جواب دے، ہم کو جواب دیں گے ان کا؟ ہمارا تو موقف واضح ہے کہ امام کا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ امام کسی بھی شخص کی بیعت کرے۔ بیعت تو چھوڑے، امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت میں امام کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں کہ جو آگے کھڑا ہے اس پہ بھی واجب ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے۔ جب اس پہ بھی واجب ہے کہ وہ امام کی پیروی کرے تو امام اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین فلاں فلاں کے پیچھے جا کے نہیں، مولا کبھی کسی کے پیچھے نماز، مسجد میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اب وہ وحدت کے مسائل یا دشمنوں کو دکھانے کے لیے چیزیں وہ الگ چیز ہے، لیکن امام کسی کی پیروی میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ امکان نہیں رکھتا۔ یہ دو باتیں بالکل واضح، نہ امام بیعت کر سکتے ہیں نہ امام کسی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب امام سے بیعت کا تقاضا ہوا تو امام نے تو بالکل دو دو چار کی طرح جواب دے دیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اب اس مجھ جیسے سے مراد صرف معصوم ہے، جو امام نے فرمایا مثلی، مجھ جیسا، تو ان جیسا صرف امام معصوم ہوتا ہے، یعنی نہ میں بیعت کروں گا نہ کوئی امام معصوم اور بیعت کرے گا۔ لہذا آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام سے بیعت کا سوال ہوا تو یہ جملہ عمر سعد نے کہا، یزیدیوں سے عمر سعد نے یہ جملہ کہا کہ تم یہ بات تو ذہن سے نکال دو کہ کبھی حسین تمہاری بیعت کرے گا، اس بات کو تو بھول جاؤ۔
حسین کبھی تمہاری بیعت نہیں کریں گے. اور وہ دلیل لے کے آیا اور اس کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہے. کہا کہ جو دل علی کے سینے میں دھڑکتا تھا وہی دل حسین کے سینے میں دھڑکتا ہے. یعنی جیسے علی علیہ السلام نے تمہاری بیعت نہیں کی تھی ایسے ہی کبھی حسین تمہاری بیعت نہیں کریں گے. بیعت تو امام نے نہیں کی. امام نے جب بیعت سے انکار کر دیا اور بیعت سے انکار کر کے امام علیہ السلام نے دوسرے دن یعنی رات کو امام علیہ السلام کو بلایا گیا اور اگلے دن امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے. اب کیوں امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا؟ دیکھیں مدینہ اور مکہ چھوڑنے کے بنیادی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ جو امام کے پیش نظر ہے وہ ان مقامات مقدسہ کی حرمت ہے، ان مقامات کے مقدسہ کا احترام ہے. یعنی یہ کنفرم تھا امام علیہ السلام کے لیے. خود امام علیہ السلام کے متعدد جگہ پر یہ جملے ہیں کہ اگر میں کسی سوراخ میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے بھی نکال کے ماریں گے، یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے قتل تو میرا ہر حال میں کرنا ہے. یہ جملہ کئی بار امام علیہ السلام نے دہرایا. جب امام کو یہ کنفرم ہے کہ امام علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں تو مدینہ کی حرمت پامال ہو جائے گی. امام نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے، چاہے میرا قاتل ہوگا لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ کا جو احترام ہے، حرم مدینہ کا جو احترام ہے وہ پامال ہو. لہٰذا امام علیہ السلام یہاں سے چلے. اب جب انکار بیعت امام علیہ السلام نے شہرت پائی، بات تو پھیل گئی فوراً کہ یزید نے امام سے بیعت کا سوال کیا اور امام علیہ السلام نے بیعت کا انکار کر دیا. عالم اسلام میں چند ہستیاں نہیں تھی، صرف امام علیہ السلام واضح طور پر کھڑے تھے کہ میں کسی صورت سے بیعت نہیں کروں گا، باقی تو اکثریت نے بیعت کر لی تھی. اب یہ بات پہنچتی ہے کہاں پر؟ کوفہ والوں تک. کوفہ کون سی جگہ ہے؟ دیکھیں کبھی بھی کسی جگہ کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں نے کل بھی عرض کیا کہ عادل کا تقاضا نہیں ہے کہ جو جس چیز کا محل نہیں ہے اس کو وہاں رکھا جائے. عادل کا بھی تقاضا ہے کہ جو جس چیز کی حیثیت ہے اس حیثیت کو برقرار رکھا جائے. ہم یہ بتائیں گے کہ کوفہ کے کن لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا اور کیوں کیا، کیا وجہ بنی. کوفہ ایک شہر ہے جس کو باقاعدہ اسلام کی تاریخ میں آباد کیا گیا. کوفہ اتنی اہمیت تو رکھتا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ذات نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقاعدہ اپنا دارالخلافہ منتخب کیا. یعنی امیر علیہ السلام کے جو اقتدار کا زمانہ ہے وہ سارے کا سارا اسی کوفہ کے اندر گزرا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اب وہ لفظ شیعہ دوبارہ ذہن میں لائیے گا کہ امیر علیہ السلام کے ساتھ جو شیعہ تھے جنہوں نے صفین کی جنگ میں مولا کا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے نہروان کی جنگ میں یا جمل کی جنگ میں مولا کا ساتھ دیا تھا، سب وہ شیعہ نہیں تھے جو آپ جیسے شیعہ ہیں. آپ جیسے شیعہ سے مراد یعنی آپ شیعہ ہیں جو امام کو معصوم مانتے ہیں. ان میں بہت سے لوگ تھے جو امیر المومنین کو حق پہ مانتے تھے، رسول کے ساتھ جو نسبتیں تھی ان کو مانتے تھے، امیر المومنین کی ذاتی عظمت کے قائل تھے، لیکن مانتے چوتھا خلیفہ تھے. معذرت کے ساتھ مانتے وہ چوتھا خلیفہ تھے لیکن مولا کے ساتھ تھے اور مولا کا ساتھ دیا. ان کو کہتے تھے شیعہ علی، یعنی جو علی کے گروپ میں شامل ہے، جو علی کے ساتھ ہے. ادھر شیعہ ابو سفیان ہے. یہاں تک یہ ذہن میرے یہاں پر جب بھی لفظ استعمال ہوگا کوفہ کی تاریخ میں لفظ شیعہ تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ شیعہ ہر صورت میں امام کی امامت کا بھی قائل ہے. بے شک امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، امام کا ساتھ بھی دے رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ عقیدہ عصمت کے ساتھ امام کو معصوم امام بھی مانتا ہو. یہ تاریخی حقائق ہے جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. علامہ نقن جیسی تاریخ کے اوپر گہری نظر رکھنے والی بھاری بھرکم شخصیت، علمی شخصیت، انہوں نے ان حقائق کو اپنی کتاب شہد انسانیت میں رقم کیا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ تھے مولا کے ساتھ، مولا کا ساتھ بھی دیا، لیکن ہر کسی کے بارے میں یہ یقین سب کے بارے میں نہیں ہے. یہ بات یہ سوچیے گا نہیں کہ سب کے بارے میں ایک ہی قانون ہے. ان میں زیادہ تر وہ تھے جو اس طریقے سے تھے مولا کے ساتھ. اب امام نے بیعت کا انکار کر دیا. 20 سال یہ لوگ ظلم کی چکی میں پھنسے ہیں مولا امیر کی شہادت کے بعد.
خصوصاً ابن زیاد جو ابن زیاد کا باپ ہے، ابن زیاد یعنی زیاد کا بیٹا، زیاد بن ابی نے کوفہ کے اندر جتنے مظالم کیے ہیں وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو جس بے دردی سے مارا جاتا تھا، جس بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا، وہ چیزیں انسان تصور میں نہیں رہ سکتا کہ کس طریقے سے مارا، کس بے دردی سے مارا۔ اب جو لوگ تھے وہ تھوڑے چھپ گئے، اب دیکھا کہ اب تو جان بھی خطرے میں، وہ روپوش ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا، چھپا لیا، اب ظاہر نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام جیسی ذات نے یزید کی حکومت کا انکار کر دیا، اس کی بیعت نہیں کی ہے، تو دل سے تو یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کے تو خلاف تھے ہی، اس کے کردار کی وجہ سے وہ کریکٹر لیس انسان تھا، اس کو کون نہیں جانتا تھا عالم اسلام میں، لیکن جرأت نہیں ہوتی تھی کہ کھل کے اس کے خلاف اظہار خیال کریں۔ ایک امید کی کرن یہاں پہ پیدا ہو گئی کہ جب امام حسین علیہ السلام جیسی ذات نے انکار کر دیا ہے تو اس چیز نے ان کے دلوں میں ایک امنگ اور ایک امید پیدا کی، اور یہ کھل کے سامنے آ گئے۔ بھائی کوفہ میں بھی حکومت تو یزید کی تھی، نعمان بن بشیر وہاں کا والی تھا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی ایک گھر کے اندر اور کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کا بیعت کا انکار کر دیا ہے، تو کیا بہتر ہو کہ ہم امام علیہ السلام کو بلائیں اور امام علیہ السلام سے خواہش کریں کہ وہ آئیں اور یہاں کی حکومت کم از کم اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لیکن عزیزو یہ وہی جوش ہے جو کبھی کبھی انتخابات میں اٹھتا ہے اور پھر کچھ نامری طاقتوں کی وجہ سے وہ آپ کو جھاگ کی طرح بیٹھتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا ابھی پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھ لیجئے گا کہ ایک پارٹی جس کا میں نام کسی وجہ سے نہیں لینا چاہتا، ابھی جتنا عوامی جوش اس کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے وہ الیکشن میں آپ کو سب نظر آ جائے گا، ان کو جھاگ کی طرح بٹھا دیا جائے گا، پھر وہ نامرئی طاقتیں اپنا کام کریں گی اور وہ سارے سب کچھ الٹ پلٹ ہوتا ہوا آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ یہ تاریخ ایسے ہی چلتی ہے، جوش سب میں پیدا ہو گیا۔ ایک صحابی رسول کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا ٹھیک، ابھی بھی نے مظاہر کو بلایا، اس کے سامنے ایک جوشیلی تقریر کی، کہا کہ اتنی پاک ہستی نے یہ اعلان کیا تو کیا بہتر ہو کہ ہم اپنی جان ان پر نثار کر رہے ہیں۔ ابھی نے کہا تم نے بہت اچھی بات کی، جو تمہارے جذبات ہیں وہی میرے جذبات ہیں۔ اب یہ پہلا اجتماع ہے کوفہ کے اندر جس میں یہ طے پایا کہ پھر ایسا کریں کہ ہم امام علیہ السلام کو خط لکھیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں اور امام علیہ السلام کو باقاعدہ دعوت دیں کہ وہ امام علیہ السلام تشریف لے کر آئیں۔ اب دیکھیے امام علیہ السلام کے لیے جائے امن اس وقت دنیا میں نہیں ہے جہاں پر امام آرام سے رہ سکے۔ مکہ نہیں رہ سکتے، مدینہ نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ سکتے کا کیا مطلب ہے کہ اگر رہتے ہیں تو ان جگہوں کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں، اور مکہ اور مدینہ میں تو کسی نے امام کا ساتھ دینے کا نہیں کہا، کوئی نہیں اٹھا امام علیہ السلام کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ نے انکار کر دیا تو ہم تو ہے آپ کے ساتھ، چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، سوائے بنو ہاشم کے چند لوگوں کے یا جو خاص لوگ تھے۔ کس نے آ کے مکہ میں اعلان کیا، کس نے مدینہ میں اعلان کیا؟ اب ایک ایسی جگہ جہاں کا سابقہ بھی ہے، جن لوگوں نے امیر المومنین کا ان جنگوں میں ساتھ بھی دیا ہوا ہے اور کسی حد تک وہ اچھی شہرت بھی رکھتے ہیں، ان میں سستیاں جو تھیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں، ان کی سستیوں کا کوئی دفاع نہیں کیا جا رہا، لیکن بالآخر امیر المومنین کے ساتھ دینے والے لوگ اس میں کوفہ میں موجود تھے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا تھا۔ اب ظاہری طور پر امام علیہ السلام ان کی دعوت کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو امام علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روک رہے تھے، عراق جانے سے روک رہے تھے، اب ان کو بھی اگر پتہ چلے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام علیہ السلام کو سنجیدگی سے دعوت دی ہے تو وہ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو سنجیدگی سے دعوت ملی تو آپ کیوں نہیں جا رہے، آپ جائیے، آپ کے پاس ساتھ تو لوگ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ ایک گروہ نکلا، اس نے خط لکھا، وہ خط لے کے قاصد پہنچا کہاں پر؟ مکہ میں پہنچا۔ امام مکہ پہنچ چکے ہیں،
لہذا یہ کوفیوں کے خط نہیں تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو اس انقلاب کے لیے کھڑا کیا نا، امام خود کھڑے ہوئے، امام کو کھڑا دیکھ کر کوفیوں میں جوش پیدا ہوا۔ یہ پہلی کریکشن ہے جو بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے، امام علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور جب امام علیہ السلام کوفہ ابھی نہیں پہنچے تھے انہوں نے بے وفائی کر دی۔ ایسا نہیں، تاریخ تو سمجھے تو صحیح۔ ہوا کیا؟ ایک گروہ خط لکھتا ہے، خبر پھیلتی ہے، دوسرے سردار قبیلہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو، سارے محبان اہل بیت ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، کہا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی امام کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے بھی خط لکھا، تیسرا گروہ اس نے بھی خط لکھا، یہاں تک اگر یہ حقائق علامہ نقع نہیں لکھتے تو میں اتنی جرأت سے بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھتے تھے کہ عالم یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ ہوا چلی، امام علیہ السلام کو بلانے کے لیے کوفہ سے خط لکھے گئے، تو یہ خبریں ان سرداروں تک بھی پہنچی جو کھلم کھلا یزید کے حامی تھے، جو یزید کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے جب یہ سچویشن دیکھی تو کہا کہ اب دو حال سے بات خالی نہیں ہوگی، یا تو یہ کہ امام حسین علیہ السلام آ کر قابض ہو جائیں گے، امام علیہ السلام آ کر بیٹھ جائیں گے، اور اگر امام علیہ السلام اس کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں تو قابل اس کے کہ کوئی ہمارے لیے پرابلم کھڑی ہو، جو ہمیشہ سیاسیوں کا مزاج ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار پہ آ رہا ہے تو فوراً وہ اپنی وفاداریوں کو کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، اور فوراً اپنی پارٹی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا پاکستان میں کہ بڑوں نے اپنی سیاسی پارٹیاں ظاہری طور پر تبدیل کی ہیں۔ ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام یہاں پہنچ جائیں، حکومت سنبھال لے، اقتداروں کے ہاتھ میں چلا جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ لہذا انہوں نے بھی امام کو خط لکھا، لیکن جو خط کی عبارتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ دنیا دار لوگ تھے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، سبزہ زار موجود ہے، اس طرح کی تعبیریں، یعنی آپ آئیے، ماحول آپ کے لیے آمادہ اور تیار باش ہے۔ یہ تھی کوفہ والوں کی یہاں تک کہانی، جوش، ولولہ، جذبہ سب تھا۔ لکھے امام کو خط، امام نے حالات کو دیکھنے کے لیے، دیکھیں یہاں پر اس بات کی طرف کسی کا ذہن نہیں ہے کہ امام کو نہیں پتہ تھا، امام کو سب معلوم ہے، لیکن میں نے کئی بار یہ جملہ عرض کیا کہ امام دنیا کے اندر اپنے علم باطنی پہ عمل نہیں کرتے، جو ظاہری حالات چل رہے ہوتے اس کے ساتھ اپنا علم لے کر امام چلتے۔ امام نے مسلم کو کہا کہ آپ جائیں، اور یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ حقیقت پہ مبنی ہے، واقعہ اتنے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سمجھیں کہ کوفہ کی فضا آمادہ ہے، تیار ہے، تو پھر ہم آ جائیں گے۔ اب مسلم بن عقیل انہیں قاصدین میں سے کچھ لوگوں کو لے کے چلے، پہلے مدینہ آئے، وہاں سے الوداع کیا، اور الوداع کر کے کوفہ سے سفر کرنا انہوں نے شروع کیا۔ دیکھیں عزیزان، اس وقت کے جو سفر ہوتے تھے وہ ایسا نہیں کہ روڈ بنا ہوا ہے اور سائن بورڈ ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کوفہ مڑ جائیے، آپ مکہ مڑ جائیے، آپ مدینہ مڑ جائیے، نہ، اس وقت لوگ ہوتے تھے جو راہ شناس ہوتے تھے، جن کو راستوں کا علم ہوتا تھا، ان کو گائیڈ کے لیے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ دو لوگ تھے جن کو قریبی راستوں کا علم تھا، دو راستے ہوتے تھے، ایک فاسٹ راستہ، فاسٹ ٹریک ابھی بھی ہے نا، اگر آپ نے فاسٹ ٹریک پہ جانا تو اور الگ راستے ہیں، اور اگر اب مثلا لیاری پہ چڑھتے ہیں تو اس کو تقریباً فاسٹ ٹریک مانا جاتا ہے کہ آپ جلدی سے ایک کونے سے ایک کونے پہ پہنچ جائیں گے، اگر آرام سے جانا تو شہر سے جائیے۔ فاسٹ ٹریک یوز ہوتے تھے، اور فاسٹ ٹریک کے لیے ان لوگوں کو لیا جاتا تھا جو لوگ رستوں کو جانتے تھے، ان لوگوں کو لیا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ راہ شناس تھے، کہیں جا کے بھٹک گئے اور راستہ بھول گئے، جبکہ ان کو ساتھ اس لیے دیا تھا کہ یہ راستہ بتائیں گے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو، ظاہر ہے یہ دونوں راستے میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب مسلم کے جو ساتھی تھے ان کو کہیں دور سے کوئی ایک ایسی علامت نظر آئی کہ کوئی روڈ ہے، کوئی راستہ ہے، یہ بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچے، پانی بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہاں سے ان کو رہنمائی ملی اور کسی طریقے سے یہ داخل کوفہ ہوتے ہیں۔ اب جب کوفہ آئے تو سب سے پہلے حضرت مسلم نے جو قیام کیا ہے وہ مختار کے گھر میں قیام کیا ہے۔ مختار کسی قبیلے کا سردار نہیں تھا، مختار ایک اچھا آدمی تھا، نیک نامی تھی اس کی، لیکن اتنا بڑا اسٹیٹس نہیں تھا جتنا ہانی بن عروہ کا۔ ہانی بن عروہ کا اسٹیٹس بہت زیادہ تھا،
امام علیہ السلام کے سپاہی نے آ کر قیام کیا کس کے گھر میں؟ مختار کے گھر میں. اور امام علیہ السلام کا وہ خط جو امام علیہ السلام نے مسلم کے لیے لکھا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے بااعتماد ہیں، آپ نے مجھے بلایا ہے، ان کو میں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اب یہ جو ہی خبر پھیلنا شروع ہوئی اور تقریباً 18,000 لوگوں نے آ کر مسلم کے ہاتھ پہ کیا کی؟ بیعت کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے مسلم نے یہاں سے قاصد کو روانہ کیا کہ جا کر امام علیہ السلام کو آگاہ کرے کہ مولا جو خط لکھے گئے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر دی ہے. عزیزو یہ ادھر کا سین ہے. دشمن تو کوئی غافل نہیں بیٹھا ہوا ہے. نعمان بن بشیر نے کیوں ایکشن نہیں دکھایا؟ گورنر کوفہ ہونے کے باوجود بھی اس کے پیچھے کیا کوئی سازش تھی یا واقعی وہ ایک سادہ انسان تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ایک سازش کا حصہ تھا اس کی خاموشی، کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ تم خاموش رہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو کھل کے آل بیت کا ساتھ دیتے ہیں، کس کس کے دل میں آل بیت کی محبت ہے. وہ جب پہچانے جائیں گے تو پھر جو ان کے ساتھ کارروائی کرنی ہوگی اس کارروائی کو ہم انجام دیں گے. لہٰذا نعمان بن بشیر کو آ کے کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ بھائی تمہاری گورنری کے ہوتے ہوئے مسلم بیٹھے ہیں، لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، تو تم کیا کرو یہاں پہ بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنے والا، جب تک میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ آ کے نہیں لڑے گا میں کسی کے ساتھ لڑنے والا نہیں. اور مسلم بن عقیل بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی جنگ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں یا کوئی قتل و کشتار کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. بس سمپل لوگ آ کے بیعت کر رہے ہیں اور اپنی وفاداری کو پیش کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں وفاداری کو. صلوات بھیجے اہل بیت کے ذات پر. یزید کے جو کارندے تھے کوفہ کے اندر، انہوں نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے یزید کو خط لکھا، کہا کہ صورتحال یہ بن چکی ہے اور اتنے ہزار لوگ مسلم کی ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اور تمہارا گورنر تو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہے، وہ تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہا، اور یہاں پہ جب وہ بالکل فضا آمادہ ہے، اگر حسین علیہ السلام یہاں پہنچ جاتے ہیں تو اقتدار ان کے ہاتھ میں یقیناً آ جائے گا. اب تم کوئی سبیل کر سکتے ہو تو کرو، کوئی راستہ نکال سکتے ہو تو نکالو، حالات یہاں پہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. اب جب لوگوں نے زیادہ بیعت کر لی تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے اپنی اقامت گاہ کو تبدیل کیا اور اب حضرت آ گئے کس کے گھر؟ ہانی بن عروہ کے گھر میں. ہانی بن عروہ کہتا ہے جب نکلتا تھا تو اس کے جو قبیلے کے لوگ تھے ہزاروں میں جوان اس کے ساتھ چلتے تھے، ایک انتہائی باروق شخص ہوتا تھا. جب وہ چلتا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ پورے یعنی جوان اس کے ساتھ آگے پیچھے ڈائریکٹ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اب ظاہراً ہانی بن عروہ کے گھر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی ایک سیف جگہ مل گئی ہے کہ ان کو یہاں دشمن آ بھی جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب یزید کو خط ملے، یزید کو صورتحال کا علم ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ پریشان ہو گیا. اس نے سوچا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ پہنچ چکے ہیں، کوفہ کی یہ صورتحال ہے، اور اس اسلامی ریاست میں اسلامی اس نظام میں ظاہری جو تھا اس میں کوفہ کی بہت زیادہ ویلیو تھی اور کوفہ کی بہت مرکزی حیثیت تھی. یعنی اگر کوفہ قبضے میں آتا ہے تو پھر باقی کچھ بچنے والا نہیں ہے، آگے آسانی ہو جائے گی. اب یہ پریشانی میں بیٹھا ہوا کہ اس کا قلمدان یعنی جو خط نویس تھا وہ اس کو دیکھتا ہے جس کا نام سرجون ہے اور یہ عیسائی مذہب کا مالک ہے. اس نے یزید کو دیکھ کے کہا کہ یزید تم کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ یہ خط آئے میرے پاس، یہ اس وقت صورت حال ہے کوفہ کی، ادھر حسین جو ہے وہ مکہ پہنچ چکے ہیں اور مکہ کے اندر ان کو کوفہ سے خط لکھے جا چکے ہیں اور وہ مکہ سے حرکت کریں گے.
کوفہ آئیں گے اور اگر کوفہ کا کنٹرول انہوں نے سنبھالا تو اس کے بعد ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ سجو نے کہا کہ تم ابن زیاد کو، اب تاریخ میں کچھ وجوہات ہیں جن کو ذکر کیا گیا کہ کسی وجہ سے یزید اس کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی کچھ لیٹر تھے اس کے پاس، کچھ اشارے تھے کہ ابن زیاد جو اس کا باپ تھا وہ چاہتا تھا کہ یزید کی جگہ اس کو حاکم بنایا جائے. تو اس کو علم تھا کہ اس کے باپ کی یہ خواہش تھی، تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی خواہش ہوگی کہ مجھے یزید کی جگہ بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے فیور کا آدمی نہیں ہے. سوجو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھو تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا، یعنی اگر معاویہ زندہ ہوتا اور وہ تم سے کہتا کہ اس وقت تم کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے ابن زیاد کو بناؤ تو تم کیا کرتے؟ کہا کہ والد کی بات کے آگے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، پھر تو میں ہر صورت میں قبول کرتا اس بات کو. وہ منوط اٹھا، اس کے صندوق کو کھولا معاویہ کے، اس کے اندر کچھ خط تھے، اس خط میں سے خط نکالا جو خود اس نے لکھوایا تھا ابن زیاد کے نام کہ میں تمہیں گورنر کوفہ منتخب کروں گا، میں تمہیں گورنر کوفہ بناتا ہوں. اسی میں اس کی دنیا سے چلا گیا اور یہ کام نہیں ہو سکا. اب جب یزید کو سرجون نے خط دکھایا، اب ظاہری طور پہ یزید کے لیے باپ کی طرف سے حجت تمام ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کو آپ اختیار دے کے بھیجو اور کہو کہ کسی طریقے سے بھی اس صورتحال کو وہ فوری کنٹرول کرے اور مجھے اپڈیٹ کرے کہ کیا صورتحال ہے. عزیز ابن زیاد کو اختیارات ملے. اس کو کوفہ کے حالات کا علم ہے. کوفہ سے باہر، کیونکہ کوفہ کے لوگ کس کے انتظار میں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. جو اشراف مدینہ تھے وہ خاص قسم کا کپڑا سر پہ رکھتے تھے اور ایک خاص قسم کی عبایا کندھے پہ رکھتے تھے. اس بدبخت نے وہ سارا ارینج کیا اور اپنا گیٹ اپ تبدیل کر کے اپنے لوگوں کے ساتھ داخل کوفہ ہوا. جب لوگوں نے دور سے اس کو آتے دیکھا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ امام علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب لوگوں میں جوش، ولولہ، جذبہ بڑھنا شروع ہوا. اب اس نے سب لوگوں کو دیکھا، سب ایک ایک لوگ بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، چہرہ پڑھ رہا ہے، لوگوں کا جائزہ لے رہا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے ان کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. جب اس نے ساری سچویشن کا جائزہ لے لیا، سارے لوگوں کو شناخت کر لیا، اب اس نے اپنے بندے کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان لوگوں کو کہو کہ یہ امام حسین تو نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے. علامہ نقن کہتے ہیں کہ ابن زیاد کا نام سننا کافی تھا کہ وہ جوش، جو اتنا جوش مار رہا تھا، وہ جوش یوں جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو گیا. کیوں کہ ابن زیاد کے مظالم سے اور اس کے باپ کے مظالم سے کوفی گزر چکے تھے اور کوفیوں کو پتہ تھا کہ یہ ملعون کس قسم کی اذیتیں دیتے ہیں، کس قسم کی تکلیفیں دیتے ہیں. بالآخر سر قلم ہو جاتے ہیں، سرے سے بندے کو ختم کر دیا جاتا ہے. ان کے یہاں رحم والی کوئی بات ہے ہی نہیں. ان کا جو ماضی تھا بہت بھیانک تھا کوفیوں کی نظر میں. ابن زیاد کا نام سنتے ہی کافی لوگ تو وہاں سے چلے گئے. کہتے ہیں ٹوٹل 300 لوگ رہ گئے، 300 لوگ رہ گئے. اور خواتین گھر سے نکلی، انہوں نے کو پتہ چلا کہ ابن زیاد آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے، اپنے شوہروں کے ہاتھ پکڑے، کہا تمہیں کیا ہوا، تم چلو گھروں میں، دیکھا جائے گا بعد میں جس نے ساتھ دینا ہوگا وہ ساتھ دے گا. 10 آدمی ٹوٹل رہ گئے اور ابن زیاد نے آ کر دارالعمارہ کو اپنے کنٹرول میں لیا. اور نعمان بن بشیر جو وہاں پہ عرصے سے گورنر تھا، اس نے فوراً اپنا بوریہ بستر باندھا اور وہ دمشق کے لیے، شام کے لیے روانہ ہو گیا. جب اس کو جاتے لوگوں نے دیکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ ابن زیاد نے کنٹرول کو سنبھال لیا ہے اور اب جو ہے وہ اس کے قبضے میں اقتدار آ چکا ہے. اس نے فوراً ایک میٹنگ بلائی مسجد میں. اس وقت محلے کے بیس پہ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا ہوتا تھا. ہر محلے کا ایک
منشی ٹائپ شخص ہوتا تھا جو سارا ڈیٹا اپڈیٹ کرتا تھا کہ مثلا اس محلے میں کتنے لوگ نئے آئے ہیں، پرانے کتنے لوگ ہیں، اس وقت کتنے بچے ہیں، اس وقت کتنے جوان ہیں، اس وقت خواتین کتنی ہیں، اس وقت پورا، یعنی جس طرح آج جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں ڈیٹا اکٹھا ہوتا، اس وقت محلے کے بیس پہ لوگوں کو ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی جو ڈیٹا اکٹھا کرتے تھے اور حکومت کو اپڈیٹ کرتے تھے کہ اس وقت شہر کی یہ صورتحال ہے۔ اس نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے سب لوگوں کا ڈیٹا چاہیے، اور جو اس میرے حکم کی مخالفت کرے گا وہ اپنے قتل کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈائریکٹ کوئی رول رعایت نہیں کہ اس کو پہلے دھمکایا جائے گا، ڈرایا جائے گا، فوراً قتل کی دھمکی۔ وہ تو جو کوفی تھے وہ تو ان کے مظالم سے آگاہ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کس قسم کے ظالم لوگ ہیں۔ دیکھیں ہر آدمی اب اس طرح جذبہ نہیں ہوتا ہر آدمی میں، جو عام لوگ تھے وہ تو وہاں سے پھسل گئے، ان کی تو کام تمام ہو گیا، لیکن جو خاص لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوفیوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، یہ وہ لوگ تھے جو عام لوگ تھے۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل رہ رہے۔ ہانی کون ہے؟ کوفہ کا ہے۔ ابی بن مظاہر کون ہے؟ کوفہ کے ہیں۔ مسلم بن نوشجہ کون ہے؟ کوفہ کے۔ یہ سارے تو امام کے ساتھ کربلا میں ہیں۔ آپ کربلا کے شہداء کی لسٹ کو نکالیے، 40 نام ملیں گے جن کا تعلق کوفہ سے ہے۔ 72 شہداء میں 40 کوفہ کے لوگ ہیں۔ اب ابن زیاد نے اپنا کام شروع کیا۔ ہانی کے ساتھ اس کی پرانی دوستی تھی یا دعا سلام تھی۔ اس نے ہانی کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے ملنے کے لیے، میں تمہارے شہر میں آیا ہوں۔ وہ عربوں میں دیکھیں رکھ رکھاؤ، ایک دوسرے کا جو قبیلی نظام تھا یا وہ جو قدریں تھیں وہ وہاں پہ ان کو قائم رکھا جاتا تھا۔ اب ہانی اسی اپنے سابقہ دوستی کی بنیاد پر یا جو بھی تھا اس سے ملنے کے لیے آئے، اور کسی کو لے کے نہیں آئے۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ معلوم کوئی سوء نیت رکھتا ہے، کوئی برا ارادہ رکھتا ہے میرے بارے میں۔ اب جو ہی حضرت ہانی بن عروہ اس کے دربار میں داخل ہوئے، اس خبیث نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے پاؤں پہ چل کے قتل ہونے کے لیے آیا ہے، خود چل کے آیا قتل ہونے کے لیے۔ اب ہانی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا کہ تم نے اپنے گھر کو سیاست کا کھاڑا بنایا ہوا نا، اور تمہارے گھر میں ساری کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ اب اس کو پتہ کہاں سے چلا؟ آنی تو مسلم رہتے ہیں، اور آنی نے بہت سخت پیرا لگا رکھا تھا کہ کوئی شخص بھی حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جا نہیں سکتا۔ اس خبیث نے اپنے غلام معقل اس کا نام تھا، اس کو 3000 درہم دیے اور کہا کہ تم کسی طریقے سے مسلم کو ڈھونڈ کے مجھے بتاؤ کہ مسلم اس وقت ان کی لوکیشن کیا ہے۔ یہ بہت ایسے یتیم سا بن کے مسجد میں آیا۔ مسلم بن اوسجہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، یہ ان کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب مسلم بن اوسجہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ میں دمشق کا رہنے والا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ اہل بیت کا کوئی فرد یہاں پہ آ چکا ہے اور ان کو مالی مشکلات بھی ہوتی ہیں ظاہر سفر میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ مال ہے، میں ان کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں۔ مسلم نے کہا کہ اس بھری مسجد میں تم نے مجھ سے کیوں آ کے بات کی، کسی اور سے کیوں نہیں بات کی؟ کہا کہ مجھے آپ نیک لگے اور مجھے آپ اچھے لگے اور اس طرح کی باتیں کی۔ اب یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ مسلم بن اوسجہ جیسا آدمی بھی نہیں سمجھ سکا کہ چال کیا ہے۔ کہا کہ کل تم آنا، میں تمہیں مسلم بن عقیل سے ملاقات کراؤں گا۔ اب یہ آیا اور آقا سے آ کے ملاقات کی اور وہ اپنا جو بھی اس کے پاس سے پیش کیا۔ اب کہتے اس کی روٹین ہوتی تھی کہ صبح آ کے بیٹھ جاتا تھا، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھا تسبیح گھما رہا یا ایسے ظاہر کر رہا کہ جیسے بہت نیک پاک آدمی ہے، اور ساری رپورٹنگ جا کے شام کو ابن زیاد کو کرتا تھا۔ ابن زیاد کو معقل کے ذریعے ساری ایکٹیویٹیز کا علم ہو چکا ہے۔ اس بنیاد پہ اس نے ہانی بن عروہ کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اور کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ ہانی بن عروہ نے کہا دیکھو مسلم میرے مہمان ہیں، وہ میرے گھر آئے ہیں، اور عرب جو ہے وہ مہمان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں،
اگر تم سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی مسئلہ، یعنی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ چلے جائیں اور جا کے مسلم کو کسی طریقے سے تحفظ دے، لیکن اس کے سامنے تو ایسی بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ تو ظاہر حضرت مسلم بن عقیل کی مخالفت کرنی ہے. کہا کہ میں جاتا ہوں اور ان سے میں مار کے معذرت کر لیتا ہوں کہ میں آپ کو اس کے بعد نہیں رکھ سکتا، حالات شہر کے خراب ہو چکے ہیں. کہا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. اور ذرا سی بات میں تکرار ہوا، اس خبیث نے اٹھ کے بہت زیادہ ہانی بروہ کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کے منہ کے اوپر بہت زیادہ تھپڑ مارے. اب ہانی پریشان کہ یہ کیا چکر ہو گیا. ایسے پکڑ کے ہانی کو گرفتار کر دیا، گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا. جب زندان میں ڈالا تو خوب ہانی کو چھوٹی سی شخصیت نہیں تھی، اس کے قبیلے کے لوگ، دوسرے لوگ اس کے پاس پہنچ گئے. اب اس نے یہاں پہ چال چلی، اس نے کہا یہ قاضی شریح کو لے کے آیا، لعنت اللہ علیہ. قاضی شریح کو لے کے آیا، کہا کہ ان کو کسی طریقے سے تم ٹھنڈا کرو اور اسے کہو کہ حالات ابھی اچھے نہیں ہیں، میں کوئی ہانی کو نقصان نہیں دینا چاہتا، لیکن اس وقت شہر کی سچویشن ایسی ہے کہ مجھے ان کو اپنے پاس مہمان ہی رکھنا ہے. یعنی یہ ظاہر نہیں کر رہے کہ ان کو زندان میں ڈالو، کہا میں ان کو کچھ ٹائم اپنا مہمان رکھنا ہے. قاضی شریح بدبخت آیا اور اس نے آ کر لوگوں کو ٹھنڈا کیا، اور قبیلے کے لوگ یہ سمجھ کے کہ بھائی جب یہ کہہ رہا ہے تو وہ گھروں کو واپس چلے گئے. اب خبر ملتی ہے کس کو؟ مسلم ابن عقیل کو، کہ ہانی جن کے وہ مہمان ہیں ان کو دشمن نے پکڑ لیا ہے. اب کہتے ہیں شجاعت ہاشمی اجازت نہیں دیتی تھی، کردار ہاشمی اجازت نہیں دیتا تھا. جو ایک کردار تھا، جو ایک اخلاق تھا، جو قدریں تھی آل بیت علیہ السلام کی، وہ اجازت نہیں دیتی کہ میری وجہ سے میرے میزبان کو تکلیف پہنچے. کہ مسلم بن عقیل کسی کو بتائے بغیر باہر نکل آئے. وہ تو ابن زیاد تو تلاش میں تھا، ابن زیاد تو تلاش میں تھا، لیکن جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم باہر نکلے، اس وقت کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو لیے اور یہ دارالامارہ کے قریب آ کے پہنچ گئے. یہ دارالامارہ میں جا کے چھپ گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا. رات تک خاموشی رہی اور مسلم وہاں پہ بیٹھے رہے باہر، لوگ ان کے ساتھ موجود تھے اس وقت تک. اب جب اس نے صورتحال کا جائزہ لیا تو اس نے اشراف قبیلہ، یعنی قبیلے کے جو سردار تھے، ان کو پہلے سے اپنے پاس بلایا ہوا تھا، کیونکہ لوگ جتنے بھی تھے وہ اپنے جو لیڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے لڑتے ہیں. اشراف قبیلہ کو، یعنی قبیلے کے سرداروں کو اس نے بلایا اور ان کو اب دارالامارہ سے چھت سے اوپر لایا اور کہا کہ لوگوں کو منتشر ہو جائے، ورنہ کسی کو بھی میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اب جب قبیلے کے سرداروں نے آ کر عزیز و اعلان کیا، جو ان کے ساتھ مل چکے تھے، تو اب لوگوں کو اسی میں عافیت نظر آئی کہ اپنی جان بچائیں، لہذا لوگ وہاں سے چلے گئے. 300 لوگ رہ گئے کہ مسلم مسجد میں آئے، نماز پڑھائی. جب نماز پڑھا کے واپس دیکھا تو ان میں سے بھی کوئی نہیں بچا تھا. اب مسلم نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا. یہ وہ سارے واقعات تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ امام کو بلایا اور پھر کیا وہ امام کے ساتھ بے وفائی کی. نہیں عزیزو، کوفہ کے 40 لوگ امام کے کم سپاہی نہیں تھے. ان میں ایک مصر سیداوی ہے، یہ کوفہ کے ہیں، ان کا طولانی سفر ہے جو امام کے ساتھ انہوں نے کیا. امام نے واپس ان کو بھیجا. کہاں پہ؟ جب کربلا کے قریب امام پہنچے، مصر سیداوی کو کہا کہ جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ کوفہ والوں کو. مسلم کی شہادت کی تو خبریں آ چکی تھی. کہا کہ جا کے پیغام میرا پہنچاؤ کہ زارا کا بیٹا آ چکا ہے، جو بھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ کربلا میں پہنچ جائے. ابن زیاد ملعون نخیلہ کے مقام پر ڈیرا لگا کے بیٹھ گیا، پوری مانیٹرنگ کرتا ہے کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. خوب کیس مصر سیداوی چھوٹا آدمی نہیں تھا، مشخص تھا، ایک چہرہ واضح چہرہ تھا. جو یہ داخل ہوا، ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا کہ سیداوی آ رہا ہے. کہا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس. کہا جب اس کو لائے تو ابن زیاد نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس کو بتا دیا گا کہ اس کے پاس خط ہے امام کا. سیداوی نے کہا میرے پاس میرے امام کا خط ہے. کہا مجھے خط دکھاؤ. کہا خط تمہیں نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہیں دکھاؤں گا. میرے پاس اپنے وقت کے امام کی امانت ہے. ہم تو عام امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ تو میرے وقت کے امام کی امانت. تم نے کیا سوچ لی کہ میں تمہیں خط دکھا دوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا.
جب اس نے بہت زیادہ ڈرایا دھمکایا تو دو روایتیں، ایک خط پھاڑ دیا یا خط کو نکل لیا، زیادہ امکان نکلنے کا، خط کو نکل دیا۔ اب ابن زیاد نے دیکھا کہ بھائی خط تو ختم ہو گیا، لیکن اس کو پتہ تو ہے کہ خط کے اندر کیا تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں دو چیزوں کا اختیار دیتا ہوں، یا تم مجھے بتاؤ کہ خط میں کیا لکھا تھا، یا تم اپنے وقت کے امام سے اظہار برات کرو۔ سیداوی نے کہا دیکھو جہاں تک بات ہے خط کی تو وہ تمہیں میں واضح کر چکا ہوں، خط تو میں تمہیں نہیں دینے والا، یعنی خط تو میں نہیں کرتا، نہ خط کے تمہیں مندرجات بتانے والا ہوں۔ دوسری جو تم نے بات کی ہے مجھ سے، دیکھیں عزیزو یہ کربلا اتنی آسانی سے نہیں بنی ہے، بڑی بڑی قربانیوں سے گزری ہے کربلا۔ سیداوی نے کہا کہ دیکھو تم نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے وقت کے امام سے اظہار برات کروں، تو میں تمہارے سامنے کر بھی دوں تو تمہیں اس کا کیا بینیفٹ ملے گا؟ اس کا تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ہاں اگر یہ بات مجمع عام میں ہو تو اس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو اور پروپیگنڈے کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ امام کے اس سپاہی کی اس زیرکی کو، اس ذہانت کو ابن زیاد جیسا شاطر انسان بھی نہ پہچان سکا کہ سیداوی کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس نے فوراً اپنی طاقت کے بل بوتے پہ مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب مصر کو اگر ممبر پہ جانا ہے تو ہماری طرح گھنٹہ تقریر نہیں کرنی، صرف جا کے ممبر پر امام سے معاذ اللہ اظہار برات کرنا ہے اور 1 منٹ پہ نیچے اتر آنا ہے۔ اب مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، قیس بن مصر سیداوی ممبر پہ جاتا ہے، جلدی جلدی مولا کا فرمان پڑھا کہ کوفہ والو آپ کے اور میرے آقا کربلا پہنچنے والے ہیں، مجھے آقا نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ جو بھی زہرا کے لال کا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ کربلا میں اپنے امام کے ساتھ جا کے مل جائے۔ میں ابن زیاد پہ بھی لعنت کرتا ہوں اور اس کے باپ پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً یہ نیچے اترے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو گلے لگا لیا ہوگا کہ بہت اچھا کام کیا؟ ابن زیاد تو سیخ پا ہو گیا اور غصے سے سرخ ہو گیا، اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو پکڑو اور دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ۔ عزیزو 4 کربلا کے وہ شہید ہیں جن کے جسم کی ایک ہڈی بھی سالم نہیں بچی ہے، ان میں سے ایک یہ قیس ہیں، ان کو دارالامارہ کی چھت سے ڈائریکٹ نیچے پھینکا گیا۔ کہتا ہے جب امام حسین علیہ السلام کو قیس کے واقعات سنائے گئے تو امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امام نے بہت مشکل سے ضبط کر کے ان کے اس کے احوال کو سنا اور قیس کے لیے دعا کی۔ عزیزو یہ امام کے سچے سپاہی تھے، کتنے سچے، کتنا عشق۔ ہم نے امام کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے گھروبانوں میں اگر جھانکیں تو ہم نے کیا کیا امام کے لیے؟ عزیزو اگر ان لوگوں کے جہاد کو دیکھیں، ان کے جذبوں کو دیکھیں تو ہمیں تو ساری زندگی میں ایک جھلک ایسی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ تصور کریں ابھی ہم مسجد میں بیٹھے، پرسکون ماحول ہے، اگر یہاں پہ ایک چھپکلی چھت سے نیچے گر جائے تو تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، لیکن انسانی فطرت ایسی ہی ہے۔ اب تصور کریں کہ یہ کیسے عاشق امام تھے، چھت سے زمین پہ گرایا گیا۔ اس کا جہاد تو اپنا بڑا جہاد ہے۔ نماز کا وقت ہوا، کربلا میں نماز کا وقت ہوا، 2 امام کے صحابی آ کر امام کے سامنے کھڑے ہوئے، کس نیت سے کہ کوئی ایک تیر بھی زہرا کے لال کی طرف نہ جائے۔ آقا نماز پڑھے، کہتے ہیں تیر ایسے برداشت کر رہے تھے جسم پر جیسے تیر جسم پہ نہیں لگ رہے، لکڑی پہ لگ رہے ہیں، 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے حرکت سے کوئی تیر امام کے جسم میں پیوست ہو جائے۔
عزیز و سمی تیر کہتے ہیں زہر آلود تیر کو. ایک زہر آلود تیر انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. امام کے اس عاشق کو 13 سمی تیر لگے. 70 تیر دوسرے ہیں، 13 سمی تیر ہے جو اس کے جسم میں پیوست ہو گئے. لیکن یہ کھڑا ہے آقا کے سامنے. جو یہ آقا کی نماز ختم ہوئی اور امام نے سلام پھیرا. عزیزو جسم میں تیر جب پیوست ہوتا ہے کھڑے حالت میں تو جتنی طاقت سے تیر آتا ہے وہ آ کے رک جاتا ہے. لیکن یہ بندہ اگر زمین پہ گرے گا تو تیر اور طاقت کے ساتھ اس کے جسم میں گڑ جائے گا. یہ جب امام کی نماز ختم ہوئی امام کے قدموں کے سامنے گرا اور تیر اس کے جسم میں اور زیادہ پیوست ہو گئے. کہتا تو حق تو یہ تھا کہہ سکتا کہ آقا دیکھیں میں جتنی قربانی دے سکتا تھا، میں جتنا جہاد کر سکتا تھا آقا آپ کے سامنے کر لیا. لیکن عزیزو قربان جائیں ان کی معرفت پر. ہم جیسے بے ضمیروں کو اٹھانے کے لیے اس نے ایک عجیب جملہ کہا زارا کے لات اوفی تو آقا کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ آقا کیا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا؟ تو نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، رات کو تو نے خندق کھودی ہے، خندق کھودنے کے بعد تم جا کے جھاڑیاں کاٹ کے لائے ہو، خندق کے اندر ان جھاڑیوں کو بھرا ہے، تم نے کتنے ہزار میل کا سفر کیا ہے اور پھر آقا کے ساتھ چل رہے ہو. اتنا بڑا جہاد کیا جسم پہ اتنے تیروں کو برداشت کیا، پھر بھی آقا سے پوچھتے وفائی تو یا ابا عبداللہ، اے آقا کیا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا؟ علماء کہتے ہیں یہ جملہ اس نے کہا کیوں، اس جملے کی وجہ کیا کہنے کی؟ کہتے ہیں کہ جب اپنے جہاد کو دیکھتا تھا تو نظر آتا تھا کہ ہاں میں نے بڑا جہاد کیا، لیکن جب حسین کی عظمت کو دیکھتا تھا تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. امام کی عظمت کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں آقا کیا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا؟ امام نے کہا تو نے میرے ساتھ وفا کی ہے وَأَنْتَ أَمَامِي فِي الْجَنَّةِ، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ باقیوں کو تو بہشت میں بھی میری زیارت کئی سو سالوں کے بعد نصیب ہوگی، لیکن تو میری آنکھوں کے سامنے رہے گا. بہشت میں میرے اور تیرے درمیان حجاب نہیں ہوگا. انت امامی فی الجنہ، تو بہشت میں میری آنکھوں کے سامنے رہے گا. عزیزو کربلا اتنی آسانی سے نہیں بڑھی ہے. انہوں نے تو قربانیاں دی کربلا تک، لیکن کربلا کے بعد جو قربانیوں کا سلسلہ ہوا نہ شروع، عزیزو وہ کوئی کم قربانیاں نہیں ہیں. یہ مرد تھے، انہوں نے جسم پہ تیر برداشت کیے، لیکن وہ حسین کی چھوٹی سی بچی، اس کے جہاد کو کیا کیجئے گا، اس کے جہاد کو کم نہیں سمجھیے. عزیزو چھوٹی سی بچی ہے، اس کا جسم بھی زخمی ہے، اس کے جسم سے بھی خون بہا ہے. عزیزو بی بی سکینہ کے اتنے مصائب ہیں، زندگی گزر جائے وہ بیٹی جس کو امام نماز شب کی دعاؤں میں مانگتے تھے، نماز شب کی دعاؤں میں جس بیٹی کو اللہ سے مانگا، عزیزو نہیں معلوم شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، گناہگار ہے، خطا کار ہے. اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ. اللہ تجھے حسین کے عاشقوں کا واسطہ، تجھے حسین مظلوم کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اللہ معاف فرمانا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. سید ابن طاؤس
ताउस ने अपनी किताब लहूफ में लिखा, जिस जिंदान में अहले बैत के घराने को रखा गया था उसकी छत नहीं थी, रात को सर्दी होती थी, उस सर्दी को भी अहले बैत के घराने को बर्दाश्त करना है। दिन में सूरज की तपश होती थी। अल्लामा सैयद इब्न ताउस ने लिखा, रसूल की बेटियों की जिल्द जल चुकी थी, चेहरे की जिल्द जल चुकी थी, इतना गर्मी का असर होता था। इसी कामले में एक छोटी सी बच्ची है, सुबह का वक्त होता था, आका सज्जाद के पास आके बैठ जाती थी और कहती थी, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? इमाम कहते, बहन सकीना ये अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। अजीज़ो शाम हो जाती और परिंदे वापस जा रहे होते हैं। फिर नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के कहती, भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? आका फरमाते, सकीना अपने घरों को वापस जा रहे हैं। फिर कहती, भैया कोई वक्त आएगा हम भी घरों को जाएंगे। भैया सज्जाद से पूछती रहती और इसी शाम के जिंदान में बाबा को इतना याद करती थी, इतना बाबा को याद करती। हर वक्त जब भी बाबा को याद करती बीबियां बहुत ज्यादा गिरिया करती। एक रात में सो गई, रात के ख्वाब के आलम में बाबा को देखा, आधी रात का वक्त है, बाबा 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 कहते उठ के बैठ गई। अजीजों सकीना ने इतना गिरिया किया कि बीबियों ने भी गिरिया शुरू कर दिया। बीबियों के चीखों की आवाजें बुलंद हुई। यजीद पलीद उठा, अपने सिपाही से कहता, इतने रोने की आवाज क्यों है? हुसैन की छोटी बेटी अपने बाबा को याद कर रही है। ये मलून कहते, हुसैन का सर ले जा, तुझ पे अल्लाह की लानत। इतने छोटे बच्चों को उनके बाबा का सर दिखाया जाता है। अजीजों दो रिवायत है, एक रिवायत है सिपाही सर लेके आया, दूसरी ज्यादा सख्त रिवायत है उस मलून ने जिंदान में ऊपर से अपने हाथ से आका के सर को जिंदान के अंदर फेंका। आका सज्जाद ने उठाया, आका के चेहरे पर इन मलूनों ने इतना जुल्म किया था। वो सीने पे सोने वाली बच्ची जब आका सज्जाद के हाथों में बाबा का सर देखा तो बाबा को न पहचान सकी। कहते, या भैया मेरा भाई मन हाजा ये कौन है? सकीना तेरे बाबा का सर है। अब बाबा के सर को लिया और गोद में लेके बैठ गई और गुर्बत के बैन करने शुरू किए। कहती है, बाबा मुझे ये बता बाबा, ये तेरी रगों को किसने काटा? बाबा है बाबा, तेरे चेहरे पे खिताब किसने किया? बाबा है बाबा, इस छोटी सी उम्र में मुझे किसने यतीम कर दिया? अजीजों बैन कर रही थी और बाबा से बातें कर रही थी। आका सज्जाद कहते, मैंने देखा अब बाबा के लबों पे झुकना शुरू किया, अपने लबों को बाबा के लबों के ऊपर रखा, अपने बाबा के लबों का बोसा लिया।